احسان فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت بہت باتوں سے ہمارے دلوں کو تسکین بخشتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے مفتی صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں۔ تھوڑی سی عرض کرنے پر اتنا بڑا خطیب جن کو پوری دنیا جانتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، بیرون پاکستان بڑے بڑے ملکوں میں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، اور شہر ہیں بہت بڑے بڑے شہر، ہر جگہ آپ ہر ملک میں خطاب ہوتا ہے، اور اتنے بڑے خطیب کو تو بلانے کے لیے ٹل لگانا پڑتا ہے، مگر ان کی مہربانی ہے کہ ہم صرف عرض کرتے ہیں مختصر سی، اور یہ ہمارے پاس مہربانی فرماتے ہو تشریف۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت و جماعت پر دل قائم رکھے، اور اپنی اولاد پر اور افراد خانہ پر بھی ان کا سایہ قائم رکھے۔ حضرات محترم، میرے مرشد کریم یہ عرس پاک کی محفل ہے یہ، اور آپ نے قبلہ مفتی صاحب سے سنا ہے، حقیقتاً ان کی محفل میں جو بندہ ایک لمحہ بھی بیٹھا ہے، اتنا نوازا ہے آپ نے، اتنا نوازا ہے کہ حساب ہی نہیں ہوتا۔ آپ گردن مبارک نیچے رکھے ہوئے سارے جہان کی خبریں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ کا معمول تھا، آپ نماز عصر کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہو جاتے تھے، اور مریدین آگے بیٹھے ہوتے تھے، دعاؤں کی درخواستیں کرتے تھے۔ ویسے تو آپ جب بھی اور آگے وظائف سے فارغ ہوتے تھے، تقریباً نوافل تہجد کے وقت آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، حجرے میں تہجد پڑھتے، پھر مسجد میں جاتے، آپ وہاں سنتیں ادا کرتے، پھر بیٹھے رہتے جماعت کے ساتھ، ہمیشہ آخر وقت تک بھی آپ دو بندوں کے کندھوں پر یوں سہارا لے کے بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور پھر وہاں عصر کی نماز کے بعد آپ مشرق کی طرف منہ کر کے مریدوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جاتے۔ ایک مرتبہ مجھے آپ اپنے ساتھ میں بٹھا لیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کی کرم نوازی تھی، مہربانی تھی، میں اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ میں نے ایک آدمی کے لیے درخواست کی، اس کے گھر والوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پیر سے بہت بڑے کامل بنی ہیں، فلاں کے لیے دعا کروا رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا تھا، میں نے عرض کی سرکار ایک بندہ ہے، اس کے گھر والوں نے مجھے کہا ہے کہ دعا کرا رہا ہے، مہربانی فرمائیں اس کے لیے دعا کرا۔ آپ نے دعا نہ فرمائی، چپ بیٹھے۔ میں نے پھر دوسری مرتبہ میں نے کہا ممکن ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہوگی، دوسری مرتبہ میں نے پھر عرض کی، پھر وہ چپ کر کے بیٹھے۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ عرض کی تو آپ کھڑے ہو گئے اور گھر چلے گئے چپ کر کے۔ حالانکہ معمول نہیں تھا گھر جانے کا، کھڑے ہوئے گھر چلے گئے، بس زیادہ زیادہ 2-4 منٹ گزرے، پھر واپس، پھر آ کے بیٹھ گئے۔ پھر میری جرت نہ ہوئی کہ میں اب کہوں اس بندے کے، اور ہم اس وقت کیونکہ پکی سڑک جاتی کوئی نہیں تھی، کچی سڑکیں تھیں،
اور سواری اس وقت موٹر سائیکلوں کا بھی زمانہ نہیں تھا، ہم سائیکلوں پہ سوار ہو کے جاتے تھے۔ اب جب آپ تشریف لائے اور جلوہ فرما ہوئے تو میں نے اپنے لیے عرض کی حضور مجھے اجازت فرمائے اور دعا بھی میرے لیے فرما دینا۔ میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، فرمایا اب جانا ہے؟ میں نے کہا جی پھر اگر اجازت ہو تو میں ٹھیک ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار اس بندے کے لیے آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ تو بہرحال حضرات محترم، آخر تک میں نے اس بندے کو سدھرتا ہوا نہیں دیکھا اور بڑی ذلیل حالت میں دیکھا۔ پتہ نہیں آپ کی نگاہیں کہاں پہنچی، ورنہ کوئی غریب سے غریب بندہ ہوتا وہ کہتا حضور میں بھی دعا کرنا، آپ دعا کرنا۔ آپ ظاہری لفظوں سے دعا نہیں فرماتے، بس گردن کا جھکی ہوئی تھی، ہاتھ اٹھائے، دل میں ہی دعا کرنا۔ یہ آپ کا طریقہ پاک ہے۔ اور پھر آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ کا عقیدہ تھا کہ یزید کافر ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، آپ کی تحریروں میں موجود ہے کہ یزید کافر ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنے گندے ہیں وہ لوگ جو یزید کو بے قصور مانتے ہیں، یزید کا قصور۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم یزید کی اولاد ہو، آخر ہر اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کا تحفظ تو کرتی ہے۔ ہمارے آقا نے، ہمارے مرشد کریم کوئی عام ہستی نہیں تھے۔ حضور بابو جی سرکار جو تاجدار گولڈا کے واحد اکلوتے فرزند پاک تھے اور جن کا مقام قطبیت کا مقام ہے۔ آپ کے ایک مرید تھے، سید صاحب تھے، مدینہ منورہ کے، آئے تھے بیعت ہونے حضور تاجدار گولڈا کے، اور وہ بیٹھے ہیں، ان کو تاجدار گولڈا کا وصال ہو اور وہ آئے۔ حضور بابو جی سرکار نے ان کے لیے اجرے کا اہتمام کیا، کمرے کا، اور سب سے بہترین کمرہ جہاں ہر قسم کی سہولیات موجود۔ ایک دن وہ اپنے وظائف پڑھتے ہوئے، شاہ صاحب سید صاحب مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، عربیوں نسل، اپنے وظائف پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اتنی بڑی ہستی کا مرید ہونے کے لیے، اور میری قسمت کہ آپ پردہ فرما دیں۔ رو رہے تھے، وظائف پڑھ رہے تھے، حضور تاجدار گولڈا ظاہری صورت میں آ گئے۔ آپ میں شاہ جی رو کیوں رہے ہو؟ مجھ میں اور میرے بیٹے بابو جی میں کوئی فرق نہیں، محی الدین میں کوئی فرق نہیں۔ ان کی بیعت ہوئی، آپ نے ان کی بیعت کی، شکریہ ادا کیا، واپس چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں گھر میں، اپنے گھر میں مدینہ منورہ سویا ہوا تھا اور سرکار نے زیارت کرائی خواب، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ ان کا نام احمد العطاس تھا، اسم گرامی جو مدینہ منورہ کے سید تھے، ان کا اسم گرامی تھا احمد العطاس۔ فرمایا احمد تم سوئے ہوئے ہو، تمہارے مرشد جدے پہنچنے والے، جاؤ اور اپنے مرشد کا استقبال کرو اور میرے سلام بھی کہنا، اور ان کو یہ کہنا کہ تم آپ ہمارے خاصوں میں ہیں، بابو جی سرکار کے، آپ ہمارے خاصوں میں ہیں، اور کی حضرات محترم۔ اور وہ شاہ سے فرماتے میں اسی وقت اٹھ کے بھاگا، جب میں جدے پہنچا تو سرکار کا جہاز اتر گیا اور آپ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے پھر سلام پیش کیا، وہ مقام ہے حضور بابو جی سرکار، اور بابو جی سرکار کے والد گرامی ہے حضور تاجدار گولڈا۔
بابو جی سرکار جب مہرآباد شریف تشریف لائے، ہمارے پیر و مرشد سے آپ عمر کے اعتبار سے بھی 1 سال بڑے تھے بابو جی سرکار، لیکن فرمانے کے شاہ جی آپ آگے چلیں۔ اب بھلا مرید کیسے اپنے قطب زمان پیر کے آگے چلے؟ آپ نے معافی مانگی، حضور میں غلام ہوں۔ بابو جی ان کے آگے نہیں چلے، برابر برابر۔ اور تاجدار گولڈا سواری پہ سوار ہوتے تھے نا، سب کو وہیں بیٹھے ہوئے ہاتھ دیتے، اور ہمارے مرشد کریم جب حاضر ہوتے ملنے کے لیے تو آپ سواری سے اتر، آپ علم کے بارے بے کنار تھے، بے کنار علم کیا، تمام فنون پڑھے بھی تھے اور پڑھائے بھی۔ اور جب اپنے پوتے حضور فخر ملت کو آپ پڑھاتے تھے سبحان، اور بخاری شریف جب پڑھا رہے ہوتے اور ماتی عبارت پڑھو تو آپ کئی صفحے ایک اعراب میں سے زبر زیر کی غلطی بھی نہ ہوتی، پڑھتے جاتے حضرت مسکراتے فرماتے دیکھو یہ اللہ کی کتنی مہربانی، سبحان اللہ، کیونکہ مولوی پہچانا عبارت پڑھنے پہ، واہ 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 واہ، یعنی اتنی بڑی کامل ہستی، حضرت جانتے ہیں مولانا پیر محمد صاحب پشاور والے بڑے عجیب کرخت مزاج کے بندے اور عجیب قسم کے بندے تھے۔ انہوں نے آخر میں جب علم تصوف پڑھنا تھا تو آپ کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے، پیر صاحب جنگل میں رہتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے، اور پیر صاحب قبلہ سبق پڑھا رہے تھے اس وقت، حضرت مولانا پیر محمد صاحب سن رہے تھے، تو چشتی اس لیے کہلاتے تھے، مرید تھے، مرید ہو گئے۔ ایک سبق سننے کے بعد کہنے لگے حضور میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مولانا کچھ دن رہو دیکھو۔ انہوں نے کہا حضور میں مبتدی طالب علم نہیں، میں دورہ حدیث بھی کر چکا ہوں، درجہ تخصص بھی کر چکا ہوں، اور مولانا عطا محمد بندیالوی کا شاگرد ہوں۔ ایک سبق میں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر مجھے کوئی پڑھا سکتا ہے تو صرف آپ۔ پھر 1 سال رہے، پڑھتے رہے، مرید ہوئے، پھر چلے گئے۔ یعنی علمی مقام بھی بہت بلند و بالا مقام تھا، بلند و بالا۔ اور آپ کو خواب میں 17 مرتبہ حضور تاجدار گولڈا نے بیعت کی، 17 بیعت فرماتے، پھر کہتے پھر بیعت ہو، پھر بیعت، 17 مرتبہ آپ نے بیعت کیا خواب میں۔ فرمایا ہم بابا جی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں پاک وطن شریف، آؤ آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ آپ پھر چل پڑے، رات کو 2 بجے پہنچے وہاں۔ جب وہاں پہنچے تو سرکار جلوہ، نہ کبھی پیر صاحب نے ان کو دیکھا تھا، نہ کبھی انہوں نے ہمارے مرشد پاک کو دیکھا، لیکن جب پہنچے نا آپ کے پاس اجتماع تھا، بندے بیٹھے، فرمان لگے شاہ صاحب کو راستہ دے دو آنے کے۔ آپ کے قریب پہنچے، پھر وہاں بیٹھ گئے، مسجد اولیاء میں بیعت فرمایا، اور بیعت فرما کر خلافت دی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یزید کافر، ورنہ آپ کفر کا فتویٰ بڑا سوچ سمجھ کے لگاتے تھے، ارے یوں ہی نہیں ہے بس کہہ دیا کچھ کرے گا، نہیں، فرمایا یزید کافر ہے۔ کیوں؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ آل رسول کا دشمن ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آج میرے بڑے موجود ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے نبی سے بدلہ کیسے ہوا۔ اب بھی لوگ کہیں کہ جی یزید بے قصور ہے، بتاؤ وہ سارے کے سارے لانتی ہیں یا نہیں؟ یزید کی جو پاسبانی کرے وہ لانتی ہے،
یہاں یہ کمالیہ کے علاقے میں ایک بندے نے خط بھیجا آپ کے پاس کہ حضور ہمارے پاس دیوبندی وہابی بہت زیادہ ہیں اور ہمیں ملتے ہیں تو ہم سلام ان کو کرتے ہیں، کئی معاملات میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے؟ وہ خط بھی موجود ہے آج تک قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب کے پاس، خط موجود ہے، جواب بھی موجود ہے۔ جواب آپ نے لکھا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سلام کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ یزید کو اچھا سمجھتے ہیں اور یزید کو حق پر سمجھتے ہیں۔ جو یزید کو حق پر سمجھے وہ مومن نہیں ہوتا۔ جناب بندہ حسین پاک کو حق پہ نہ سمجھے پاگل، جو میرے آقا علیہ السلام کے مظہر کامل ہیں، ان کے نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، نسل کی اصل۔ یہ ہمارے پیر سے قبلہ کے ارشادات عالیہ اور ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ ہم بھی یزید کو لانتی کافر سمجھتے ہیں، مایوسی بے شک اور جو یزید کو مومن مانے اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ بے شک یزید بہت بڑا فریق ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے حضور تاجدار گولڑا نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح ترتیب خلافت ہے اسی طرح ترتیب عظمت ہے، تو جناب اسی طرح ترتیب فضیلت ہے، آپ نے یہ لکھا ہے۔ تو بہرحال ہم تو ان کے غلام ہیں، ان کے در کے منگتے ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے آنکھیں بند کر کے ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ آپ دیکھیں کو ہستیاں کیسی ہیں جن کو نبی پاک خود منتخب فرمائیں، ایک غلام قادیانی کو جا کر پاسے لے جانا ہے۔ جناب بہت بڑی ہستیاں، بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ آپ دیوبندی وہابیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کو گمراہ اور فرماتے یہ بہت بڑا گمراہ فرقہ ہے۔ وہابیہ